بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نشست میں یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا. وزارت تعلیم نے والدین، اساتذہ، عوام اور قومی و صوبائی ماہرین تعلیم سے رائے طلب کی ہے. اس مقصد کے لیے ویب سائٹ پہ 7 سوالات دیے گئے ہیں اور ان 7 سوالوں پہ تبصرہ جو ہے وہ اس نشست کی وجہ ہے. وزارت تعلیم کے سوالات اور ان کے جوابات. ایک پہلا سوال یہ ہے کہ واٹ ڈو یو تھنک آر دا کی اسٹرینتھ آف ایس این سی کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ تو اس میں ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایس این سی یکساں نصاب تعلیم یہ ہمیشہ سے پاکستان کی تعلیم کا حصہ رہا ہے. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں. میں اگر اپنی بات کروں تو 96-97 کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ پرسنلی میں نے خود ان کا مطالعہ کیا. 2006-2007 کے جو دستاویزات ہیں یکساں نصاب تعلیم کے نام سے اس کا مطالعہ کیا. تو گورنمنٹ یہ دعویٰ ضرور کر سکتی ہے کہ ماضی کے مقابلے میں اس نے ان دستاویزات کو بہتر کیا، امپروو کیا. نئی جو جدید اصطلاحیں اس وقت رائج ہیں دنیا میں، بینچ مارک، اسٹرینڈس، اس کا اس نے استعمال کیا. تو یقیناً ہم اس پہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اس کو. لیکن عذرائے کرم یہ دعویٰ نہ کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی دفعہ ہوا. یہ ماضی کے ڈاکومنٹ کے مقابلے میں 10 سے 12% جو ہے یہ ڈاکومنٹ امپروو ہوا. تو کی اسٹرینتھ کے بارے میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ اب عام شخص کی پہنچ میں ہے، جبکہ ماضی میں یہ اساتذہ اور اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر، پرنسپل یعنی ایجوکیشنل لیڈرز کی بھی دسترس میں یہ دستاویزات نہیں تھے. اب آسانی سے ہر شخص اس کو دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس کا مطالعہ کر سکتا ہے. سوال یہ بھی کیا گیا کہ از دیر اینی تھنگ دیٹ کوڈ بی ایڈڈ ٹو امپروو دا ایس این سی. تو اس میں اس بات کا میں اظہار کرنا چاہوں گا کہ تعلیمی حاصلات کی دستاویزات، جس کو یکساں نصاب تعلیم کہا جاتا ہے، یہ پہلے بھی موجود تھیں. یہاں اس بات کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ یہ تعلیمی حاصلات کسے کہتے ہیں، جس کو آسان انگریزی میں ہم کہتے ہیں لرننگ آؤٹ کمس. مثال کے طور پہ کلاس 1 کا کوئی بچہ ہے، وہ ریاضی پڑھ رہا ہے، وہ اردو پڑھتا ہے، تو کلاس 1 کے اختتام پر وہ کس قابل ہو جائے گا؟ انگریزی پڑھنے والا بچہ اگر 1 سال تک انگریزی پڑھتا ہے، کلاس 1 2 3 4 5 کسی بھی کلاس میں، تو وہ سال کے اختتام پر کس قابل ہو جائے گا، اس کو کس قابل ہونا چاہیے. یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہیں جو مرتب کی جاتی ہیں، جس کو تعلیمی حاصلات بھی کہا جاتا ہے. اچھا، ایک سوال یہاں پہ یہ بھی کیا گیا کہ ایس این سی کو امپروو کرنے کے لیے ہم اس میں مزید کیا چیز ایڈ کر سکتے ہیں. تو آغاز میں تھوڑی سی یہ وضاحت کرنا چاہوں گا، یہ تعلیمی حاصلات اور لرننگ آؤٹ کمس، اس کے پر ہم اس کی اصطلاح ہم بار بار استعمال کریں گے. تو وہ لوگ جو ابھی بھی اس اصطلاح کا تصور نہیں رکھتے، وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ تعلیمی حاصلات یا لرننگ آؤٹ کمس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کسی بھی تعلیمی سال کے اختتام پر کس قابل ہو جائے گا، یا بچہ کسی بھی تعلیمی پروگرام کے اختتام پر کس قابل ہو جائے گا. مثلاً کلاس 1 کے اختتام پر بچہ انگریزی میں اس کے اندر کون سی مہارتیں ڈیولپ ہو جائیں گی، میتھمیٹکس میں اس کی کون سی مہارتیں ڈیولپ ہو جائیں گی. تو کون سی مہارتیں، جب ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو کچھ اسٹیٹمنٹس لکھی جاتی ہیں، ان اسٹیٹمنٹس کو جو ہے وہ لرننگ آؤٹ کمس کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ جو ایک سوال بنتا ہے جو تعلیم کے ماہرین سے کیا جا رہا ہے اور کیا جانا چاہیے، اور ان کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے، کہ ماضی میں جب تسلسل سے یکساں نصاب تعلیم کے دستاویزات مرتب ہوتے رہے، ریاست یہ بتائے کہ اس نے نظام تعلیم کے پر کیا کام کیا اور نظام تعلیم کے حوالے سے کیا کیا اصلاحات نافذ کی، اور اس نے اس کی مانیٹرنگ کے لیے کیا کیا نظام وضع کیے، اور مانیٹرنگ کے پر کس حد تک عمل درآمد کیا گیا. تو درخواست یہ ہے کہ نصاب تعلیم کے نام پہ بہت زیادہ وقت ضائع نہ کیا جائے، اور ریاست نظام تعلیم کے عملی اور شاندار منصوبے تخلیق کرنے پہ اپنا وقت صرف کرے. ماضی میں بھی پرائیویٹ پبلشرز اس بات کے پابند تھے کہ جو گورنمنٹ نے ان کو آؤٹ لائنز دی ہوئی تھیں یکساں نصاب تعلیم کے نام سے، تو ماضی میں بھی پرائیویٹ پبلشر اسی بات کے پابند تھے کہ کتاب مرتب کرتے ہوئے، کتابوں کو بناتے ہوئے، ان کی تالیف کرتے ہوئے وہ اس لرننگ آؤٹ کمس کو دیکھنے کے، پڑھنے کے، سمجھنے کے پابند تھے، اور انہی لرننگ آؤٹ کمس کی بنیاد پہ کتابیں مرتب کی جاتی رہی ہیں ماضی میں. تو اب اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یقیناً وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں جدیدیت کی طرف جانا چاہیے، چیزوں کو امپروو کرنا چاہیے، لیکن خدا کے لیے آپ نظام تعلیم کے اوپر تیزی سے کام کریں. اس پہ اگر حکمران اور جو ذمہ داران ہیں وہ یہ بتائیں کہ تعلیم کے میدان میں بڑھتی ہوئی کرپشن کے خاتمے کے لیے کیا کیا عملی اقدامات کیے گئے. کیا کوئی عبرتناک سزاؤں کا تعین کیا گیا؟ تعلیم کا شعبہ تعلیم سے متعلق ہونا لازمی ہے،
اور تعلیم کے متعلقین سے ہونا لازمی ہے. یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ صوبوں کے وزرائے تعلیم کے لیے لاگو ہونا چاہیے. یعنی خواہش ہماری یہ ہے اور اصولاً اس ریاست کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جو وزیر تعلیم ہے اس کا شعبہ تعلیم سے متعلق ہونا لازمی قرار دیا جائے. تعلیمی عمل میں نظریاتی تشخص بتدریج ختم کیا جا رہا ہے. اس کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات ضرور کرنے چاہیے. نظریاتی ملک کے شہریوں کو بھی نظریاتی بنانا ریاست کی ہی ذمہ داری ہے اور نصاب اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے. کسی بھی صورت نصاب کو سیکولرزم اور لبرلزم کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہیے. اور نصاب کے ساتھ ساتھ نصاب کا جو یعنی نصاب تو صرف ایک سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی خالی کتاب میں، ہرگز نہیں. نصاب جو وہ خالی کتابوں کا نام نہیں ہوتا کہ جو کتابیں مرتب کی جاتی ہیں، وہ تو ایک جزو ہوتا ہے. نصاب کے اندر مکمل طور پہ ایک ماحول بھی تشکیل دیا جاتا ہے. یعنی جو بچوں کی نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جو ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں جس میں ماحول بھی شامل ہوتا ہے، یہ بھی نصاب کا حصہ ہوتا ہے. لہٰذا نصابی کتب کے ساتھ ساتھ جو تعلیم کے ذمہ داران ہیں وہ ماحول کی تشکیل میں بھی اپنا کردار ادا کریں. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ کتابوں کے اندر بھی اور ماحول کے اندر بھی سیکولرزم اور لبرلزم کا کسی قسم کا کوئی طریقہ کار یا ماحول جو ہے وہ کسی صورت قبول نہیں، نہ یہ برداشت کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں روز بروز مخلوط نظام تعلیم کے باعث بے راہنمائی بڑھتی جا رہی ہے. مخلوط تعلیم اسلامی شاعر نہیں، یہ سیکولرزم کی ابدار ہے. اسلامی ریاست کسی بھی طور پر تعلیمی اداروں کو، چاہے وہ سرکاری تعلیمی ادارے ہوں یا نجی تعلیمی ادارے ہوں، قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور لہٰذا اس کے تدارک کے لیے سخت ترین پالیسی عمل میں لائی جائے. یہ اقدامات نظام تعلیم کے اہم ترین اقدامات میں شمار ہوں گے. کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں کہ ریاست کے عوام کو ان کا حق دینے کے لیے آرٹیکل 31 کا نفاذ کیا جائے، یعنی اسلامی اقدار پر مبنی معاشرہ جس میں تعلیمی ادارے خصوصاً شامل ہونے چاہیے. اسی طرح سے تعلیم کے ماہرین اس بات کا جواب دیں کہ امتحانی نظام کو جدید تقاضوں پر ڈھالنے کے لیے اب تک کیا کیا گیا. تربیت اساتذہ کو قابل عمل اور معیاری بنانے کے لیے تیز ترین کیا اقدامات کیے گئے. یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جس کے پر ریاست کو سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے. بچوں کی تخلیقی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے جہاں طریقہ تعلیم کا شاندار ہونا ضروری، وہیں پر قومی زبان تعلیمی عمل کے کردار کی بہت اہمیت کی حامل ہے. انگریزی زبان کی اہمیت سے کس کو انکار ہے؟ اگر انگریزی پڑھانے والوں کو خود انگریزی آتی ہو اور انگریزی کو بطور مضمون کے بجائے بطور زبان رائج کیا جائے تو طالب علم تو پرائمری کی سطح تک بھی انگریزی لکھنے، پڑھنے، بولنے اور سننے کے قابل ہو سکتا ہے، یعنی انگریزی زبان سیکھ سکتا ہے. مڈل تک، پھر سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن کی تکمیل تک تو اس کی انگریزی زبان پہ بہت اچھی دسترس ہو سکتی ہے، جو طالب علم کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی بنیاد فراہم کر سکتا ہے. لیکن ابتدائی جماعت سے ہی ریاضی اور سائنس کی تعلیم کو، اور جبکہ نجی اداروں میں معاشرتی علوم اور اسلامیات بھی انگریزی میں پڑھائی جاتی ہے، تو سوال یہ کہ یہ کہاں کی دانش مندی ہے. دوبارہ اس بات کو میں دہرا دوں کہ انگریزی یا کسی بھی دیگر زبانوں کے سیکھنے اور سکھانے پہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زبانوں کو سکھانا اور تعلیم کو غیر ملکی زبان میں دینا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اس فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمارا دل کرتا ہے تو آپ بے شک بچوں کو چینی سکھائیں، جاپنی سکھائیں، یعنی اگر ہمارے پاس اساتذہ موجود ہیں، زبان سکھانے کے ماہرین موجود ہیں، تو آپ ایک نہیں، ایک سے زائد غیر ملکی زبانیں سکھائیں. لیکن غیر ملکی زبان سکھانا، غیر ملکی زبان میں تعلیم دینا، یہ دونوں الگ الگ معاملات ہیں اور ملک کی تعلیم کو غیر ملکی تعلیم سے مشروط کرنا شرمناک ترین عمل ہے اور اس سے اعتراض کرنا چاہیے. ریاست کے لیے لازم ہے کہ وہ قومی زبان کو اہم ترجیحات میں شامل کرے، اس کو فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات کرے. غیر ضروری انگریزی کا استعمال غلامی کی علامت سمجھی جائے اور تصور کی جائے. مثلا یکساں نصاب تعلیم کی رائے کے لیے دیے جانے والے سوال انگریزی میں مرتب کیے گئے. سوال تو بنتا ہے کہ کیوں یہ رائے پاکستانیوں سے لی جا رہی ہے یا غیر ملکیوں سے لی جا رہی ہے. اسی طرح سے ریاست یہ بھی واضح کرے کہ طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا، اس مقصد کے لیے اس کے پاس کیا لاہ عمل ہے. صرف یکساں نصاب تعلیم کو مرتب کر لینا کس طرح طبقاتی نظام کا خاتمہ کر سکتا ہے، اس پہ جو تعلیم کے ماہرین ہیں، جو ریاست نے جن کو مقرر کیا ہے، وہ عذرائے کرم اس کی وضاحت کریں. مختصراً ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نصاب تعلیم کے بجائے نظام تعلیم کی درستگی کے لیے ایمانداری کے ساتھ توجہ دے. یہ نظام تعلیم پاکستان کی تعلیمی پالیسی کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں وضع ہو. ٹھوس اور واضح سمت کا تعین کرنے والے نظام تعلیم کا مرتب ہونا ضروری ہے تاکہ صحیح معنوں میں پھر طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ ہو سکے، قومی زبان پروان چڑھ سکے، امتحان کا جدید نظام مؤثر ہو سکے، طریقہ تعلیم کے جدید تقاضوں کو اساتذہ اپنا سکے، کرپشن کا جڑ سے خاتمہ ہو، تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیم کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے، تعلیمی اداروں کا تقدس بحال کیا جا سکے، آرٹیکل 31 کا اطلاق کم از کم پہلے مرحلے میں تعلیمی اداروں میں لازمی لاگو کیا جائے. سوال نمبر 3 کی طرف ہم آتے ہیں. What are the challenges that you face while implementing the SNC in the classroom? How can the government facilitate the said challenges? جہاں تک ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں یکساں نصاب تعلیم کے عمل درآمد کے حوالے سے،
تو اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ ویب سائٹ پہ تو موجود ہے، لیکن بہرحال اس کا بہت امکان ہے کہ ہر اساتذہ اس کو نہ ریڈ کر سکیں یا وہ پورے ایک ضخیم دستاویزات ہیں اس کے ہاتھ میں موجود ہو. تو اچھا تو یہ ہوگا کہ جتنی بھی کتابیں مرتب کی جائیں ہر سبجیکٹ کی کتاب کے آغاز میں جو اسپیسیفک لرننگ آؤٹ کمز ہیں یا اسپیسیفک لرننگ آؤٹ کمز ہیں جو بھی تعلیمی حاصلات ہیں وہ اگر کتاب میں دے دیے جائیں تو اس سے اساتذہ کو کافی آسانی ہوگی. اچھا اس کے علاوہ بہرحال ایک بات جو اپنی جگہ پہ اہم ہے وہ یہ کہ چونکہ بہت ساری وہ باتیں ہیں جو ساتھ ساتھ پیرالل ہو جانی چاہیے تھیں. مثلاً اس بات کو یقینی بنانا کہ اساتذہ کی جو تعیناتی ہے ان کی جو تقرری ہے وہ میرٹ کے پر ہو. اسی طرح سے اس بات کا بھی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسے ماڈلز پیپرز کہہ لیں یا اس کا ایک لائحہ عمل کہہ لیں وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تعلیمی عمل سے جتنی بھی کرپشن کے حوالے سے اس کے اوپر سخت ترین پالیسی اقدامات وہ بن جانے چاہیے اور وہ اناؤنس ہو جانے چاہیے تاکہ جتنی بھی اس کے اندر انفیئر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کسی طرح سے بلاک ہو جائیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو جتنا بھی ہم اچھا ڈاکومنٹ بنا لیں اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. جائزے کے نظام کس طرح مرتب کریں کہ مقاصد کی جانچ ہو سکے. ظاہر سی بات ہے کتابیں ہم شاندار مرتب کر لیں لیکن اگر اساتذہ کے پاس تربیت نہ ہو اور پورا لاہے عمل نہ ہو تو ہم ماضی کی طرح ہمیشہ کتابوں کی ہی جانچ کرتے رہیں گے. طے شدہ تعلیمی اہداف کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکیں گے. لہٰذا اس بات کو یقینی بنانا کہ امتحانی نظام اتنا شاندار ہو کہ وہ مقاصد تعلیم کی جانچ کرتا ہو. اس مقصد کے حصول کے لیے جائزے کے نظام کو بہتر کرنا اور اس پہ اساتذہ کی دسترس کا ہونا یہ لازمی عمل ہے جو پیرالل شروع ہو جانا چاہیے ورنہ یہ محنت ضائع ہو جائے گی. ایک اور سوال کیا گیا کہ ہاؤ ڈو یو تھنک دا نیڈز آف پیپل ود اسپیشل ایجوکیشن نیڈس کین بی ایڈریس بائی SNC، کہ SNC کے ذریعے ہم کس طرح سے وہ بچے جن کو خصوصی تعلیم کی ضرورت ہے. تو بات بڑی واضح کہ اس حوالے سے ماہرین کو ہی بچوں کی مختلف خصوصی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مرتب کرنا چاہیے. یعنی بچوں کا نصاب جو ہے وہ بالکل مختلف ہوگا. میں چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر ہم بات کریں ڈسلیکسیا کی اور ہم بات کریں وہ بچے جو مینٹلی ریٹارڈ ہیں وہ دماغی معذوری کا شکار ہیں تو کسی حد تک ڈسلیکسیا کے بچے جو ہیں ان کو ہم عام کمرے جماعت میں بٹھا سکتے ہیں، ان کو ہم پڑھا سکتے ہیں، لیکن ان کے نصاب پہ نظر ثانی کرنی پڑتی ہے. جو ان کا جائزے کا نظام ہے، جو ان کی اسسمنٹ کا نظام ہے اس کو بھی ہمیں مختلف کرنا پڑتا ہے. لیکن جو مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہوتے ہیں یا کسی اور معذوری کا شکار بچے ہوتے ہیں ان کا نصاب خالی کم کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا. ان کو لکھنا پڑھنا بنیادی ریاضی کے تصورات ہلکے پھلکے معیار کے ساتھ سکھائے جا سکتے ہیں لیکن وہ معیار نہیں ڈیولپ ہو سکتا جو عام بچے پڑھ سکتے ہیں. یہ میں بات کروں مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کے لیے. تو ان بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے ہنر کا کوئی بندوبست کرنا تاکہ یہ قوم کے ایک کارآمد شہری بن سکے یہ ضروری ہے. تو اس پہ بس توجہ دی جا رہی ہے اس رائے کے ذریعے کہ خصوصی جو اسپیشل ایجوکیشنز کی جو بچوں کو ہماری نیڈ ہے تو اس کے لیے بھائی ماہرین کی الگ کمیٹی ہونی چاہیے جو اس کے الگ نصاب کے پر کام کریں. تو اسی طرح خصوصی تعلیم کو خصوصی طور پہ فروغ دینے کے لیے اساتذہ کا تعلیم یافتہ اور صنعت یافتہ بھی ہونا ضروری ہے. یہاں پہ تعلیم یافتہ کا مطلب یہ کہ ان کی جو ڈگری ہے ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن میں ہی ہو. عام اساتذہ جو BEd کر لیتے ہیں یا M.Ed کر لیتے ہیں تو یہ اسپیشل بچوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے یا یہ کسی بھی مختصر ٹریننگ کے پروگرام کے ذریعے ان بچوں کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے. تو ضروری ہے کہ ہم اسپیشل ایجوکیشن کے جو ماہرین ہیں ان کو یہ ذمہ داریاں بھی دیں اور اس کو ایک الگ سے پروجیکٹ بنانے پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور ہمیں باقاعدہ اس کی جو بچے انٹر کر لیتے ہیں ان کی کیریئر کاؤنسلنگ میں بھی اس کی پروموشن کرنی ہوگی. بچوں کو اور بچیوں کو ترغیب دینا ہوگا کہ اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹر اور اس میں مزید ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کرنے کی ہمیں ترغیب دینی ہوگی. تو اس کے بعد ہم ایک کتنی بڑی ورک فورس بنا سکتے ہیں کہ جس پہ ہم اس کو ایڈریس کر سکیں. 2020 یہ پاکستان کا ایک ویژن تھا اور باقاعدہ یہ ایک انٹرنیشنل فورم کے پر یہ چیزیں طے بھی کی گئی تھی کہ پاکستان 2020 میں اس قابل اس کو ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ عام اسکول میں بھی اسپیشل بچوں کو ایجوکیٹ کر سکے. لیکن اس میں ایک سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے اساتذہ ان کا صنعت یافتہ ہونا اور ان کا ماہر ہونا کہ وہ اسپیشل بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. اس کا ابھی بھی خلا موجود ہے. تو مختصر سی بات اس کام کو ایڈریس کرنے کے لیے صرف یہ موجودہ SNC کافی نہیں ہے بلکہ اس کی ایک الگ خصوصی تعلیم کے ماہرین کی کمیٹی بنانی چاہیے اور ان کو یہ پورا منصوبہ منتقل کر دینا چاہیے کہ وہ اس کے پر کام کریں، اپنی تجاویز مرتب کریں اور وہ پیش کریں. کیا یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ آسانی سے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی تشریح کر سکتے ہیں؟ تو یقیناً وہ اساتذہ یا وہ لوگ جو تربیت یافتہ بھی ہیں، ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں، ان کی اصطلاحوں کو سمجھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ڈاکومنٹ سمجھنا یقیناً آسان ہے، یہ اس کی تشریح بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ اساتذہ جو تربیت یافتہ نہیں ہیں اور جو اس میں ٹرمنالوجیز استعمال کی گئی ہیں، جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں
فرض کریں کہ ہم کہیں جی بینچ مارکنگ، تو بینچ مارکنگ کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ تربیت یافتہ نہیں ہے تو ان کے لیے اس ڈاکومنٹ کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، اس کی تشریح کرنا نسبتاً مشکل ہے. What supplementary resources could be provided for an ease in curriculum implementation؟ تو تعلیم سے متعلقہ افراد اس بات سے واقف ہیں کہ نصاب درسی کتب کا نام نہیں ہے بلکہ صرف یہ ایک جز ہے. کیریکولم یا نصاب میں وہ تمام سرگرمیاں اور ماحول بھی شامل ہیں جو مقاصد کے حصول میں معاون ہو. مثلا درسی کتب میں شرم و حیا پر مضامین موجود ہیں اور بچے اپنے ہی ماحول میں اسلامی شاعر کے برعکس چیزیں اور اقدار دیکھیں تو نمبر تو شاید وہ اچھے حاصل کر لیں، لیکن اصل ہدف یعنی تعلیمی حاصلات یا حاصلات تعلم یا لرننگ آؤٹ کمز یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. اس لیے وزارت تعلیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ یکساں تعلیم کے مسودے میں تمام اسکولوں کے لیے یا تمام تعلیمی اداروں کے لیے بنیادی ماحول کا ضابطۂ اخلاق بھی جاری کرے. ہم نصابی سرگرمیاں ہوں یا ضابطہ لباس ہو، اس کا وہ کوڈ آف کنڈکٹ لازمی جاری کرے، اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ این اسلامی شاعر کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ بچے کتابوں کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں مثالیں دیکھیں تو پھر وہ قول و فعل میں تضاد ختم ہونے کے امکانات روشن ہو سکیں. ورنہ یہی بچے قول و فعل میں تضاد دیکھتے ہیں، اس لیے معاشرے کے اندر ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو ہم بچوں کو کتاب میں پڑھاتے ہیں یا پڑھانا چاہتے ہیں. اس مقصد کے لیے وزارت تعلیم الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ان کو شرعی حدود میں رہنے کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کرے اور ریاست اس ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کرانے کے لیے سخت ترین اقدامات کرے. اسی طرح سے تعلیمی چینلز کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے. قوم کی ضرورت تعلیم ہے، قوم کی ضرورت انٹرٹینمنٹ نہیں. نظریاتی کونسل، علماء کرام، ان کی مدد سے ضابطہ اخلاق بنوایا جائے. نظریاتی کونسل اور علماء کرام سے یہ معلوم کیا جائے، وہ اس کی تشریح کریں کہ انٹرٹینمنٹ کا کیا مطلب ہے اور میڈیا پر جاری کن کن پروگرامات کو انٹرٹینمنٹ میں شمار کیا جا سکتا ہے، کون کون سے پروگرام شرعی اعتبار سے درست نہیں ہیں. ان پروگرامات کی بندش کے لیے وزارت تعلیم حکومت کو سفارشات دے، ان پر دباؤ ڈالے کہ میڈیا کو تعلیمی عمل اس لیے دباؤ ڈالے اور اس لیے سفارشات دے کہ آپ نے ہی جو لرننگ آؤٹ کمز طے کیے ان کا حصول جو ہے اس کی حاصل ہونے کے امکانات روشن ہو سکیں. میڈیا کو تعلیمی عمل کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. نظریاتی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے لیے تعلیمی چینلز اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ریاست کو ان چینلز کو یا اس میڈیا کو مثبت انداز میں استعمال کرنے کے لیے لائحہ عمل مرتب کرنا چاہیے. سوال نمبر 7 کہ آپ مزید کوئی اپنے کامنٹس کرنا چاہیں، سجیشن دینا چاہیں تو بالکل میں شکر گزار ہوں کہ یہ سارے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. تو کچھ بنیادی باتیں رکھنی ہیں، لیکن ان بنیادی باتوں کو رکھنے سے پہلے ایک تصور ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ کیریکولم فریم ورک کیا ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس نصابی کتب ہوتی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نصابی کتب مرتب نہیں کی جا سکتی جب تک کہ نصاب تعلیم ہمارے سامنے موجود نہ ہو، اور نصاب تعلیم کو مرتب کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہمیں مقاصد تعلیم کا علم ہو. مقاصد تعلیم کو مرتب کرنے کے لیے یا وہ کون سی چیز ہے جو مقاصد تعلیم کا تعین کرتا ہے، ہم کہتے ہیں جی نظریہ تعلیم جو ہے اس کا ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. نظریہ تعلیم کا خاکہ اور مکمل خاکہ کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ نظریہ تعلیم کس بنیاد پر مرتب کیا جاتا ہے. تو جناب کہا جاتا ہے کہ نظریہ تعلیم جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے ہماری نظریہ حیات کی، کہ ملک کون سا ہے، اس کی زندگی کا تصور کیا ہے. زندگی کا تصور نظریہ تعلیم میں معاونت فراہم کرتا ہے. نظریہ تعلیم مقاصد تعلیم کا تعین کرتا ہے. مقاصد تعلیم نصاب تعلیم کا تعین کرتا ہے اور نصاب تعلیم کی مدد سے کتابیں جو ہیں وہ مرتب کی جاتی ہیں. تقریباً کم و بیش تمام ممالک میں یہی کیریکولم فریم ورک ہوتا ہے اور اسی کے مطابق کام کیا جاتا ہے. لیکن وہ ممالک جن کو اسلامی ممالک کہا جاتا ہے ان کے لیے یہاں پہ ایک اور اسٹیپ موجود ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو نظریہ حیات کا تعین کرے گی. تو وہ چیز جو نظریہ حیات کا تعین کرتی ہے کسی بھی مسلمان اسلامک اسٹیٹ کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر، وہ الہامی ہدایت ہے. یعنی قرآن اور سنت کے جو احکامات ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست کے لوگوں کی زندگی کا نظریہ کیا ہونا چاہیے. تو قصہ مختصر جناب کہ ایجوکیشن از میننگ لیس وداؤٹ دا ڈیوائن گائیڈنس. اگر ہم اسلامی ریاست کی بات کریں تو اسلامی ریاست کے اندر آپ الہامی ہدایات کا تصور نکال دیں تو ہمارے لیے تعلیم جو ہے وہ میننگ لیس ہے، یہ بے معنی ہے. تو جو سوال ہے کہ جناب آپ کوئی اضافی بات کرنا چاہیں، کوئی رائے دینا چاہیں، تو یہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نصاب تعلیم میں مکمل طور پہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ شوڈ بی انڈر دا امبریلا آف ڈیوائن گائیڈنس. کہ جتنا بھی ہم کام کریں نصاب کے نام کے پر، ماحول کے نام کے پر، وہ ڈیوائن گائیڈنس کے انڈر ہونا چاہیے. چیزیں اس سے آؤٹ نہیں ہونی چاہیے، اور چیزیں آؤٹ ہو رہی ہیں. الہامی ہدایت قرآن و سنت کو بتدریج کم کیا جا رہا ہے، نظریاتی اقدار کو بتدریج ختم کیا جا رہا ہے. اور یہ بات میں جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی چند جھلکیاں بھی دکھا دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے کتاب ہے 2015 اردو، اور 2015 سے پہلے 2014 13 12 میں جائیں، یہی اردو کی کتاب پچھلے کئی سالوں سے رائج تھی. پھر یہ کتاب 2016 میں رائج کی گئی. یہ بھی توجہ کی بات ہے کہ یکساں نصاب تعلیم کا نعرہ کب سے لگایا جا رہا ہے.
اور جدیدیت کا نام کب سے لیا جا رہا ہے؟ اور جدیدیت کے نام پہ کیا ہم نے کمپیوٹر کی تعلیم کو تبدیل کیا؟ بالکل بھی نہیں تبدیل کیا. آپ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کمپیوٹر کی کتاب اٹھائیں, 25 سال سے جو کتاب پڑھائی جاتی رہی, اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حال کے پر کہ کن لوگوں کے ہاتھ میں یہ نظام تعلیم ہے کہ وہ کمپیوٹر کانسیپٹ جو باہر کی دنیا کو تو آپ چھوڑ دیں, خود پاکستان میں ان تصورات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, اور وہ 25 سال تک بچوں کو پڑھائی جاتی رہی. ابھی 2021 کے اندر یہ کتاب جو ہے وہ تبدیل ہوئی. تو چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دے دی. لیکن جو سوشل سائنسز کے مضامین ہیں اس میں آپ اردو کی بات کریں, آپ اس میں معاشرتی علوم کی بات کریں, آپ اس میں اسلامیات کی بات کریں, تو اس کے اوپر جتنا کام ہوا وہ سائنس کے اندر اور میتھمیٹکس میں اتنا کام نہیں ہوا. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈیوائن گائیڈنس کس طرح سے مائنس کیا جا رہا ہے. جب بات کی جاتی ہے تو ضرورت لازمی ہے کہ ہم اس کا کوئی ثبوت بھی آپ کو پیش کریں. تو میں آپ کو چند جھلکیاں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جناب, ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ 2015 یعنی اس کے بیشتر اسباب تو مائنس کر دیے گئے, نکال دیے گئے, لیکن ایک سبق ہے اس کا نام ہے یوم استقلال. سبق کا نام ہے یوم استقلال. 2015 کے ایڈیشن میں یہ ایک پیراگراف موجود ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ غلامی ایک لعنت ہے, ذلت ہے, انسان کا احساس مردہ ہو جاتا ہے. بر صغیر پاک و ہند کے بسنے والے جب تک حریت کا مطلب سمجھتے رہے, آزادی کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے, آزادی کے لیے آزادی ہمارے قدم چومتی رہی. جب لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس چھوڑ دیا اور خود غرضی پر اتر آئے تو ایثار و قربانی کا جذبہ خام خیال ہو گیا اور ہم پر غیر ملکی قوموں کا غلبہ ہو گیا. اپنی غلطیوں, کوتاہیوں, عاقبت نااندیشیوں, تناسانیوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عدولی کی وجہ سے ہمارے گلوں میں غلامی کے طوق پہنا دیے گئے, ہمارے ساتھ بدتر سلوک روا رکھا گیا, ہماری آزادیاں سلب کر لی گئی, ہمارے لیے تمام ترقیاں روک دی گئیں, تمام اعلیٰ مراتب روک دیے گئے, ہماری حیثیت غلاموں کی ہو گئی. تو یہ 2015 میں موجود ہے اور 2016 کے اندر یہی پیراگراف موجود ہے. لیکن اس پیراگراف کے اندر یہ جو آپ کو جملہ نظر آ رہا ہے کہ اپنی غلطیوں, کوتاہیوں, عاقبت نااندیشیوں, تناسانیوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عدولی کی وجہ سے ہمارے گلوں میں غلامی کے طوق پہنا دیے گئے. سوال تو بنتا ہے نا کہ اس جملے کو کیوں نکالا گیا, کس کے کہنے پہ نکالا گیا, اور اس جملے کے نکالنے کے نتیجے میں آپ کون سے SLOs حاصل کریں گے, SLOs اسپیسیفک لرننگ آؤٹ کمز, کون سا بینچ مارک آپ حاصل کریں گے اس ایک فقط چھوٹے سے جملے کو نکال کے. اسی طرح سے وقت میں یہ 2015 کا ایک پیراگراف آپ کے سامنے موجود ہے اور 2016 میں اس میں جو تبدیلی کی گئی, میں آپ کو ڈائریکٹ وہ الفاظ دکھا رہا ہوں کہ جو اس میں سے جملے حذف کیا گیا. یہ کون سا جملہ حذف کیا گیا؟ اس پیراگراف میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے روگردانی کرنے لگتے ہیں تو اللہ پاک دوسرے لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. سوال تو بنتا ہے نا جناب کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے روگردانی کرنے لگتے ہیں تو اللہ پاک دوسرے لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. اس جملے کو کیوں حذف کیا گیا, کس کے کہنے پہ, اور اس کے نکالنے سے آپ نے کون سے SLOs حاصل کیے؟ ٹھیک ہے جی. آزادی بھی ایک قسم کی پابندی کا نام ہے. اس پابندی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہونی چاہیے, اس لیے کہ اصل حاکمیت اللہ کی ہے, وہ ہم سب کا خالق ہے. اس کے بنائے ہوئے اصول ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی اور رہبری کا کام کرتے ہیں. تو جو نیا ورژن ہے 2016 اور اس کے بعد, اس میں یہ پیراگراف, یہ لائنیں نکال دی گئی. کون سی لائنیں؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ آزادی بھی ایک قسم کی پابندی کا نام ہے. اس پابندی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہونی چاہیے, اس لیے کہ اصل حاکمیت اللہ کی ہے, وہ ہم سب کا خالق ہے. اس کے بنائے ہوئے اصول ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رہبری اور رہنمائی کام کرتے ہیں. تو یہ سوال ضرور اس کا جواب دینا ہوگا جو تعلیم کے ذمہ داران ہیں, جو ریاست کے حکمران ہیں, کہ یہ وہ بات ہے اصل میں جو میں نے آپ سے کہا کہ ڈیوائن گائیڈنس جو ہے وہ بتدریج مائنس کیا جا رہا ہے, بڑی حکمت کے ساتھ, بڑی چالاکی کے ساتھ. دیکھیں ایک اور جملہ, اسی سبق میں یہ جملہ موجود ہے, ہمیں شوق اور جذبے اور مسلسل جدوجہد کے ساتھ اسلامی اصولوں کے تحت علم کو عام کرنا ہے. نئے ورژن میں یہ جملہ موجود ہے لیکن لفظ اسلامی اصولوں کے تحت, تو کوئی نہ کوئی تو ہے نا جناب تعلیمی دہشت گرد جو یہ چن چن کے الفاظوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو حذف کیا جا رہا ہے. تو بتائیں اس کے نتیجے میں آپ کون سی جدیدیت لے کر آتے ہیں؟ اچھا, ایک بات جو کہی جاتی ہے اور یہ انتہائی نامناسب الزام ہے کہ جو پاکستان کا نصاب ہے وہ ہمارے بچوں کو انتہا پسندی کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات کہوں کہ کوئی الزام لگانے سے پہلے اس کا مکمل طور پہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہونی چاہیے, اس کے اوپر کوئی تحقیق ہونی چاہیے, اور معاشرے میں جو بدلتے ہوئے رجحانات ہیں ان کے پر پوری تحقیق ہونی چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے جو بدلتے ہوئے رجحانات ہیں, طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے, بے راروی بڑھتی جا رہی ہے. تو اس بات پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ نصاب مسلمان بچوں کو انتہا پسند بنا رہا ہے یا یہ بے راروی کی طرف لے کر جا رہا ہے. چھوٹی سی مثال, یہ آپ کی جو تعلیم کے ذمہ دار ہیں, آپ اٹھائیں BA BSc BCom کی انگریزی. ٹھیک ہے جی, اس بات کو نوٹ کر لیں جو افراد سن رہے ہیں, آپ اٹھائیں انگریزی کی کتاب اور اس کے اندر ایک سبق ہے اور دا آٹم اس سبق کا نام ہے بے حیائی پر مشتمل یہ سبق ہے, جس کے اندر یعنی ہم تو نہیں پڑھا سکتے, تو نظریاتی کونسل کے ذمہ داران بتائیں
یہ اس کے اوپر سخت ترین ایکشن لیں. علماء کرام سے درخواست ہے کہ وہ اس کے اوپر سخت ترین ایکشن لیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جتنے بھی پبلشرز ہیں اور جتنے بھی اس طرح کے اسباق ہیں وہ نکالے جائیں. یعنی شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت جن کے بچے ہیں اظہار عشق فرما رہے ہیں، محبت بھرے الفاظ بولے جا رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے حیائی ہے. آپ کے نزدیک یہ بے حیائی نہ ہو تو ہم اس بات کو نہیں مانتے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب یہ انگلش لٹریچر ہے اور انگلش لٹریچر جو ہے وہ ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو بالکل پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو انگریزی لٹریچر میں ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب کوئی انگلش میں اور انگلش ادب کے اندر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ یہ پڑھے گا کہ انگریز کا ادب کیا ہے، وہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھیں. لیکن انٹر لیول کے پر اور گریجویشن لیول کے پر یہ اس طرح کے اسباق کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ اسباق ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بے راہ روی جو ہے یہ مسائل کھڑے کر رہی ہے. اسلامی ریاست کے اندر اس کا مکمل طور پہ خاتمہ ہونا چاہیے. آپ کو میں یہ سلائیڈ دکھا رہا ہوں، یہ جناب یکساں نصاب تعلیم جو گورنمنٹ نے شائع کیا، یہ اس کا اسلامیات کا میں آپ کو ایک یہ چیز دکھا رہا ہوں. یہ جناب حدود ترویج بینچ مارک لکھا ہوا ہے، اول و دوئم اور بینچ مارک سوئم تا پنجم. یعنی وہ بچہ جو کلاس اول میں ہوگا، کلاس 2 میں ہوگا، تو کلاس اول اور دوئم کے اختتام پر وہ اس قابل ہوگا کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اخلاق حسنہ کے پہلو کے متعلق جان سکیں اور ان پر عمل کر سکیں. اسی طرح سے ایک نیچے والا پوائنٹ ہے، یہ سمجھ سکیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تعلیمات کی پیروی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور اسی طرح سے کلاس 3 اور 5 میں بچہ کس قابل ہوگا وہ آگے لکھا ہے. سوال یہ بنتا ہے نا کہ یہ اہداف کیسے حاصل ہوں گے؟ کیا سبق میں موجود سوال جواب کو یاد کر لینے سے، یا عملاً اس کو ماحول کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں؟ میڈیا میں تو وہ کچھ اور دیکھتا ہے، میڈیا کے اندر وہ فحاشی دیکھ رہا ہے، میڈیا کے اندر وہ بے حیائی دیکھ رہا ہے. اس کو کون روکے گا؟ ہم یو کے میں نہیں ہیں، ہم USA میں نہیں ہیں، ہم کسی یورپین کنٹری میں نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ان کا ملک ہے. وہ اپنے ملک کے قانون کا نفاذ، ان کی نظریات، ان کی آئیڈیولوجی آف لو ان کا رائٹ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. لیکن اسلامی ریاست کے اندر جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا میڈیا الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، آپ کے کالجز، آپ کی یونیورسٹی گلیمر سینٹر بتدریج بنتے چلے جا رہے ہیں. یہاں سے ناچ گانا فحاشی اس کو دور کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، تو پھر یہ لرننگ آؤٹ کمز حاصل ہو سکتے ہیں. اس کے بغیر یہ لرننگ آؤٹ کمز حاصل نہیں ہو سکتے. اس لیے یعنی آپ نے وہ بھی دیکھ لیا کہ کریکولم فریم ورک کیا ہے. تو یہ بات آیا ہے کہ نصاب تعلیم کے لیے مقصد تعلیم کا طے ہونا ضروری ہے، مقصد تعلیم کے لیے نظریہ تعلیم کا واضح ہونا ضروری ہے، نظریہ تعلیم کے لیے نظریہ حیات کا طے ہونا ضروری ہے، اور یہی دنیا بھر میں اسکیم رائج ہے. بحیثیت ایک مسلمان قوم ہماری نظریہ حیات کا تعلق ہماری ذات یا ہماری خواہشات سے نہیں بلکہ ہمارے دین سے ہے. دین اسلامی ہماری نظریہ حیات کی وضاحت کرتا ہے، ہمارا دین ہماری مکمل ضابطہ حیات کی رہنمائی کرتا ہے. لہٰذا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں معیشیت ہو، معاشرت ہو، جملہ دیگر تمام ریاستی امور سمیت تعلیمی عمل اور اس مقصد کے لیے نصابی حکمت عملی کا مکمل اختیار اور مکمل کنٹرول اعلامی ہدایات یعنی قرآن و سنہ کے تحت ہی ہوگا. پچھلے کئی سالوں سے تعلیمی عمل میں جو تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، جس کے ابھی میں نے آپ کو چند جھلکیاں بھی دکھا دیں، یہ واضح ہوتا ہے کہ نصابی حکمت عملی میں سے سب سے اہم حصہ کہ جس نے پورے عمل کو کنٹرول کرنا ہے یعنی اعلامی ہدایات، اس کو بتدریج ختم کیا جا رہا ہے. دینی تعلیمات اور احکامات اور ان کے اظہار کو صرف اسلامیات کے مضمون کی حد تک محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلامیت کے مضامین میں نصاب میں بھی غیر ضروری تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. میں اس موقع پہ چلیں اس کا ہم پہلے مطالعہ کر لیتے ہیں. 7-8 سال قبل اردو، انگریزی، معاشرتی علوم، اس میں نظریاتی تشخص اپنی روح کے ساتھ برقرار تھا، جو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. سائنس، معاشرتی علوم اور دیگر مضامین میں ایک طالب علم قرآن مجید کے ضروری حوالہ جات اور دیگر سیرت اور صحابہ کرام کے مضامین کیوں نہ پڑھے، جبکہ قرآن پاک میں سائنس کی بھرپور علامات، اشارات موجود ہیں. آپ اکنامکس کی بات کریں، آپ سیوکس کی بات کریں، معیشت کی بات کریں، معاشرت کی بات کریں، آپ نفسیات کی بات کریں، تجارت کی بات کریں، سب کچھ قرآن و سنہ میں موجود ہے. پیسوں کے لین دین کو تحریر میں، ریکارڈ میں لانا کہاں سے نصیحت ہمیں ملتی ہے؟ بچے کی پیدائش کا مکمل اس کا بایولوجیکل پروسیس قرآن پاک میں مکمل ڈیٹیل سے موجود ہے. تو ہم یہ بایو میں کیوں نہیں شامل کر سکتے؟ کون سا موضوع ہے جس کا احاطہ قرآن و سیرت سے نہیں ہوتا؟ لہٰذا یہ ہمارے بچوں کا حق ہے کہ جملہ مضامین کو جہاں ممکن ہو قرآن و حدیث کے حوالے سے مزین کیا جائے. پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا. یہ ہمارے بچوں کا حق ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس تصور کو عام کیا جائے، اجاگر کیا جائے، اور اس کے لیے اردو اور معاشرتی علوم کے ہی مضامین سے مدد لی جاتی ہے. لیکن کتابوں سے ان نظریاتی تصورات پر مبنی بیانات تو دور کی بات، پورے کے پورے اسباق نکال دیے گئے کہ گویا کتاب ہی تبدیلی کر دی گئی. تو یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ہم انگلش لٹریچر کے نام پہ ہم بے حیائی پر مشتمل اسباق پڑھا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو اردو اور معاشرتی علوم میں نظریات سے متعلق اور سیرت سے متعلق اسباق کو شامل نہیں کر سکتے.
یہ تو واضح طور پہ ریکارڈ میں موجود ہے کہ اس کا دباؤ جو ہے وہ مسلسل پاکستان پہ ڈالا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے بتدریج ختم ہو سکتا ہے بھی گورنمنٹ کے نمائندے یہ بحث کریں نہیں جی دیکھیں ہم نے تو فلاں سبق شامل کیا ہے، ہم نے تو فلاں سبق شامل کیا، لیکن پچھلے 10 سال کے ریکارڈ کو اٹھائیں، ان کی کنسسٹنسی کا اگر آپ جائزہ لیں تو بتدریج بڑی چالاکی کے ساتھ اس کو ڈائلیوٹ کیا جا رہا ہے یا ختم کیا جا رہا ہے۔ 125 سال پہلے بھی کوشش کی گئی تھی نصاب کی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے آپ اس کو اسٹڈی کریں تو اس وقت یہ ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ حدیث کا جو نصاب ہے اس کو آپ کمپلسری نہ کریں، آپشنل کر دیں۔ سورہ ممتحنہ، سورہ احزاب، سورہ انفال، سورہ صف آپ اس کو اگر نکال دیں اپنے نصاب سے تو ہم 1 لاکھ سالانہ گرانٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو 125 سال پہلے یہ کام نہیں ہو سکا، لیکن 2020 کے اندر یہ کام مکمل کر دیا گیا ہے۔ آپ اٹھائیں اس وقت اسلامیات 10ویں جماعت کی، سورہ انفال اس میں سے نکال دی گئی ہے، سورہ ممتحنہ اس میں سے نکال دی گئی ہے، سورہ احزاب اس میں سے نکال دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس وقت یہ کام ہو رہا ہے جس پہ جتنے بھی افراد ہیں ان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے یکساں نصاب تعلیم کے نام پہ۔ جدیدیت کے نام پر سائنس، ریاضی، کمپیوٹر کے مضامین پر اتنی تیزی سے کام نہیں کیا گیا، اس کا تذکرہ میں آغاز میں آپ سے کر چکا ہوں۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے میں کچھ پڑھوں گا، اگر اسلام سے صرف نظر کر لیا جائے تو پھر پاکستان کے وجود اور بقا کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی قوت اور طاقت صرف اس کے نظریے یعنی اسلام میں پوشیدہ ہے۔ اسلام کی بدولت ہی پاکستان وجود میں آیا، یہی اس کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے، اور یہی اس ملک کے کروڑوں افراد کے احساسات و جذبات کو متاثر کرتا رہے گا۔ اس لیے نصاب تعلیم کی تیاری میں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے۔ یہ جو جملہ اس لیے نصاب تعلیم کی تیاری میں کروڑوں مسلمان کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے، اس لائن کے علاوہ جو اوپر کی جو لائنیں ہیں یہ جناب کلاس 7 معاشرتی علوم سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ بچوں کو یہ سمجھانے کے لیے یہ سطریں لکھی گئی تھی کہ نظریہ پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ آپ کلاس 7 کی کتاب اٹھائیں 2015 اس سے پہلے کا ورژن، اور کلاس 7 کی کتاب اٹھائیں 2015 کے بعد کا ورژن، مکمل طور پہ ختم کر دی گئی ہے، تبدیل کر دی گئی ہے۔ نظریاتی جو اس کے اندر چیزیں تھیں وہ تقریباً 99% جو ہے وہ اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ مختصر سی یہاں پہ جو تجاویز ہیں وہ تو ساری گفتگو کا حصہ بن چکی ہیں، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ نصاب سازی، درسی کتب کی تیاری، نظام امتحان کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے قرارداد پاکستان، آئین کے آرٹیکل 31 اور دیگر دستوری شقوں کو سامنے رکھتے ہوئے وسیع البنیاد قومی نصاب کو کونسل بنائی جائے، جس میں محب وطن، محب اسلام اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تعلیمی ماہرین، علماء کرام، تنظیمات، مدارس دینیہ اور دانشور حضرات کو شامل کیا جائے۔ نصاب تعلیم اقدار اور تعلیمی اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے، ان کے مقاصد و اہداف میں واضح ہو کہ اس کے ذریعے طلبہ نیک اور بعمل بنانا اہداف کا حصہ ہو۔ تو یہ باتیں چونکہ آ چکی ہیں، میں یہاں پہ بس 2 باتیں کہہ کر اپنی بات مکمل کروں گا کہ نصاب تعلیم کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ پبلشرز ہیں ان پہ بھی کڑی نگاہ رکھی جائے، جو بچوں کی ذہن سازی کو نظریاتی اعتبار سے متاثر کرنے میں سازشوں میں مصروف ہیں۔ مثال بات تو کہہ دی، ثبوت دینا میری ذمہ داری۔ آکسفورڈ کی کتاب اٹھائیں، کلاس 4 کی انگریزی کی کتاب اٹھائیں، اس میں سبق ہے ہیئر کٹنگ، اس کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں۔ آکسفورڈ کی کتاب کلاس 4 سبق کا نام ہے ہیئر کٹنگ، اس کا مطالعہ کریں۔ واضح طور پہ اس میں داڑھی کا مذاق اڑایا گیا ہے، بچوں کو بہت اس سبق کے بہانے یہ بات ان کو ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ داڑھی جو ہے وہ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو کوئی جینٹل مین نہیں کہے گا، اور آپ داڑھی اگر مٹا دیں، اس کو شیو کر دیں تو لوگ آپ کو جینٹل مین کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے کہ ان تجاویز کو جو ریاست ہے وہ سنجیدگی سے لے گی۔ ایک اور مثال دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ فزکس کی کتاب ہے آپ کے پاس، اور 2020 سے پہلے کا ورژن، یہ اس کا پہلا صفحہ ہے، اور پہلا صفحہ آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ Almighty Allah created this universe billions of years ago with a single word be, and at once it came into being. یعنی کائنات کس طرح سے تخلیق ہوئی، اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس پیراگراف میں یہ بنیادی تصور بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کائنات کس طرح سے تخلیق ہوئی اور قوانین فطرت کیا ہوتے ہیں جن کو آج سائنسدان ڈسکور کرتے جا رہے ہیں اور مختلف نام رکھتے جا رہے ہیں۔ اسی کتاب میں ٹیچنگ آف اسلام اینڈ سائنس، اور اسی کتاب میں مسلم سائنٹسٹ کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ موجود تھی۔ 2021 میں یہ سب چیزیں ختم کر دی گئیں۔ تو کیا وجوہات ہیں؟ تو یکساں نصاب سندھ گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم نہیں مانتے یکساں نصاب تعلیم کو، لیکن انفیکٹ یہ بھی کیا کام کر رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے۔ یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے
اور اس پہ ہر شخص کو اپنا ایک موقف جو ہے وہ ضرور شیئر کرنا چاہیے، تاکہ چونکہ گورنمنٹ نے رائے مانگی ہے، امید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے بہت سنجیدگی سے اس رائے کو دیکھے گی اور انشاءاللہ اس پہ اپنا کوئی مثبت لاہ عمل پیش کرے گی۔ اگر لاہ عمل مثبت پیش کرتی ہے تو ہم آپ کی شکر گزار ہوں گے، لیکن اگر کام اسی طرح سے چلتا رہے گا تو پھر یقیناً اس کے لیے ہم بھی اپنا کوئی نہ کوئی پھر لاہ عمل مرتب کریں گے، بنائیں گے اور اس پہ عمل درآمد کریں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوگی۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔